آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ اندر سے کچھ ٹوٹ سا گیا ہے؟ جسم بھی تھکا ہوا، روح بھی بوجھل۔ ڈاکٹروں کے پاس گئے، دوائی بھی لی، لیکن سکون نہیں ملا۔ تو آج میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ الاسراء آیت 82۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ قرآنی علاج کیا ہے؟ پہلے سمجھتے ہیں کہ قرآنی علاج کیا ہوتی ہے۔ قرآنی علاج کا مطلب ہے قرآنی آیات اور صحیح حدیث کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے شفا مانگنا۔ یہ کوئی جادو نہیں، کوئی عجیب و غریب عمل نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کی طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآنی علاج کی، اپنے صحابہ کو سکھائی، اور انہوں نے اسے اپروو فرمایا۔ ایک مشہور حدیث ہے جس میں ایک صحابی نے ایک قبیلے والے کو، جو بچھو کے کاٹنے سے تکلیف میں تھا، سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ وہ بندہ ایسے اٹھ کھڑا ہوا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تمہیں کیسے پتا تھا کہ سورہ الفاتحہ قرآنی علاج ہے؟ صحیح بخاری یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن کی پہلی سورہ صرف نماز کا حصہ نہیں، یہ شفا کا دروازہ ہے۔ قرآنی علاج کی 3 بنیادی صورتیں۔ اب میں آپ کو وہ 3 چیزیں بتاتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ قرآنی علاج میں استعمال فرمائی ہیں۔ پہلی، سورہ الفاتحہ۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر بندہ سورہ الفاتحہ کو صحیح طرح سے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ ایسی بیماری کو دور کرتا ہے جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ اسے پڑھ کر اپنے ہاتھ میں پھونکیں اور جہاں درد ہو وہاں ہاتھ پھیریں، روز 3 بار، یقین کے ساتھ۔ کسی ڈاکٹر کی فیس نہیں، کسی دوائی کی ضرورت نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ۔ دوسری، معوذتین، یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑتے، وہ الاخلاص، الفلق اور الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونکتے، پھر جہاں ہو سکے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ جب مرض شدید ہو گیا، میں خود یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتی، ان کے ہاتھ کی برکت کی امید سے۔ صحیح بخاری یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا، ہر رات سونے سے پہلے۔ یہ صرف بیماری کی دوا نہیں، یہ ہر برائی سے حفاظت کا نسخہ بھی ہے۔ آیت الکرسی۔ ایک مرتبہ شیطان خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، اس کے پاس صبح تک ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے اور شیطان قریب نہیں آ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اس نے سچ کہا، اگرچہ وہ خود جھوٹ بول رہا تھا۔ صحیح بخاری۔ آیت الکرسی صرف ایک آیت نہیں، یہ اللہ کی عظمت کا اعلان ہے، اور اس اعلان کے سائے میں کوئی تکلیف نہیں ٹکتی۔ اب وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شخص کے لیے پڑھتے تھے، اللہم رب الناس اذہب البأس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ، اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف دور فرما، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو کوئی بیماری نہ چھوڑے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یہ دعا پڑھ کر اپنا سیدھا ہاتھ بیمار جگہ پر رکھیں 7 بار، پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ الشافی ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ اور اگر خود درد میں ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ میں اللہ کی اور اس کی قدرت کی پناہ مانتا ہوں
ہر اس چیز کے شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں۔ صحیح مسلم، اسے 7 بار پڑھیں، درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا، اس کی طاقت پر شک کرنا ممکن نہیں۔ اب پریکٹیکل سٹیپس آپ گھر پر خود یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پہلا قدم، وضو کریں، پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسرا قدم، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، دل کو صاف نیت سے اللہ کی طرف موڑ لیں۔ تیسرا قدم، یہ سیکوینس پڑھیں، پہلے سورہ الفاتحہ 3 بار، پھر آیت الکرسی 1 بار، پھر الاخلاص، الفلق، الناس 3 بار، پھر شفا کی دعا 7 بار۔ چوتھا قدم، ہر بار ہاتھوں میں ہلکا پھونکیں اور جسم پر یا درد والی جگہ پر ہاتھ پھیریں۔ پانچواں قدم، یہ صبح اور شام روز کرنا ہے۔ ایک بار کرنے سے اگر فرق نہ آئے تو ہار مت مانیں۔ شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کی اپنی ٹائمنگ ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآنی علاج اور ماڈرن میڈیسن ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، علاج کرواؤ۔ اللہ نے کوئی بیماری ایسے نہیں اتاری جس کا علاج نہ رکھا ہو۔ سنن ابو داود۔ تو ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، دوائی بھی لیں، اور ساتھ ساتھ قرآن اور دعا کا سہارا بھی لیں۔ یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آج جو میں نے آپ سے شیئر کیا، یہ کوئی نیا نسخہ نہیں، یہ وہی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کی، جو صحابہ نے کی، جو امت نے صدیوں سے کی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف تلاوت کے لیے یاد رکھتے ہیں، شفا کے لیے یاد نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا، یہ کتاب شفا ہے، تو اس سے شفا لو۔ آج رات بس ایک کام کریں، سونے سے پہلے الاخلاص، الفلق، الناس 3 بار پڑھیں، ہاتھوں میں پھونکیں اور جسم پر پھیریں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر بیماری سے شفا دے، آپ کی روح کو سکون دے اور آپ کو اپنی رحمت میں شامل فرمائے۔ آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے کام آیا تو اپنے کسی ایسے بھائی یا بہن کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ابھی تکلیف میں ہے۔ شاید یہ ویڈیو ان کے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، کیونکہ نور اور شفا پر ہر ہفتے ایسے ہی یوزفل اور اوتھینٹک اسلامک کانٹینٹ آتا ہے۔ اللہ حافظ۔